اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مولانا خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، خواب سچے بھی ہوتے ہیں، ہم کیسے جانیں کہ ہمارا خواب سچا ہے، یا سچے خواب دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سچے خواب ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ آئیے ہم چند نقطوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بات واضح اور روشن ہو جائے کہ سچے خواب دیکھنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو مطلوب تک پہنچنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس چیز کے سلیقے کے ساتھ ہم نہ چلیں تو مطلوب تک پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ سونے کے طریقے پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اغلب خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اکثر خواب سچے ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اسلامی نقطۂ نظر سے جو سونے کا طریقہ و سلیقہ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کریں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کو کس طریقے سے سونا چاہیے، آئیے چند نقطوں کی طرف ہم آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ با وضو سوئے، با طہارت سوئے۔ اگر انسان با طہارت سوئے گا تو اس کا ثواب بھی عظیم ہے اور اس کو سچے خواب بھی نظر آئیں گے۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ اگر انسان با طہارت سوئے تو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نام علی الوضوء ان ادرکہ الموت فی لیلۃ فہو عند اللہ شہید۔ جو انسان با وضو سوئے اور اسی عالم میں موت اس کو آ جائے تو وہ شخص اللہ کے نزدیک شہید کا مرتبہ رکھتا ہے۔ دوسری روایت میں حضور پاک نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، اگر انسان با طہارت اور با وضو سوئے فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَزِلْ فِي الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ، تو اس کا شمار فرشتے نماز میں کرتے رہیں گے اور ذکر خدا میں کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ انسان وضو کر کے سو رہا ہے اور اس کو نماز اور ذکر الہی کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔